سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر زندان سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر خون بھرا کوئلہ بدل دو میرا پیاری اماں خون بھرا کوئلہ بدل دو میرا پیاری اماں اپنی گودی میں سلا لو مجھے باری اماں سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پدے زندان میں سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر زندان میں سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر ارے تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی پہنچی تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی پہنچی ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑی پہنچی خواب میں آئے تھے میرے ابھی دادا ہے دے زندان میں سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر نیند آتی نہ تھی ریحان جسے وہ بچی ارے سو گئی شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی اور چین سے سوگی چین سے سوگی جاؤگی جو زندان سے گھر زندان میں سکینہ یہ پکار کرتی تھی رو کر دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں بات کے لیے درود اور سلام محمد علیہ. 1438 ہجری کے شہر شہروں کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. مختار کی کہانی تاریخ کی زبانی اس موضوع پر گفتگو کل شروع کر چکے. کمیٹی طور پر کل عرض کیا گیا کہ مختار کے حالات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کے بعد پوری مسلمانوں کی مملکت میں سیاسی صورتحال کیا تھی. تاریخ مختار کے کارنامے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی اور تمام مورخین ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف بہت ہی برے برے لفظ مسلمان استعمال کرتے ہیں. مسلمانوں کو مختار پسند نہیں. آ جاؤ یہاں وہاں جاتے ہو سوچ رہو کہ کہاں بیٹھے اپنی جگہ سے بیٹھو. صلوات پڑھیے. تاریخ مختار کی مذمت کرتی ہے اور مختار کو مسلمان کہتے ہیں کہ اس نے فکری حکومت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی اور جب حکومت حاصل ہو گئی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا. ہم مختار کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ہم ان کو حضرت امیر مختار کہتے ہیں اور ہم نے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. تاریخ کے لگائے ہوئے الزامات ظاہر ہے کہ وہ زیادہ نہیں ہیں، ایک آدھ ہیں. ان کا جواب میں ابھی لے دوں گا. چونکہ تمیمی تقریر ہے تو پہلے تو یہ بات ہم سمجھا دیں اپنے بچوں کو، زبانوں کو، بھائیوں کو کہ اس عہد کی سیاست کو تاریخی اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے. جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ مسلمان تمام اس بات پہ خوش تھے کہ یزید کی ہم نے بیعت کی ہے اور انہیں بڑی یزید سے توقعات تھیں اور وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ ہم نے بہت اچھا خلیفہ چنا ہے اور کوئی بھی مختار کی شخصیت ظاہر ہے کہ اس دور میں کمزور تھی. اس کی بھی وجہ بھی بتاتا ہوں.
شروع میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولا اور آقا سید الشہداء کی شہادت کے بعد ایک تو وہ حصہ ہے جو ہم اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ کیا مسائل پہلے بیت کو اٹھانے پڑے جن سے مسلمان ناشنا ہے، اور وہ صرف اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتے کہ یہ باتیں بیان نہیں کرنا چاہیے، اور وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں آپ عورتوں کا، خواتین کا ذکر اس طرح مجلس میں کرتے ہیں اور انہیں بے پردہ بتاتے ہیں، یہ تو توہین رسول ہے، یہ خاندان کی توہین ہے، اس لیے ان چیزوں کو مت بیان کیجیے۔ اس لیے اہل سنت عاشور تک بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا، اور ان کے آگے مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن عاشور کے بعد سے پھر وہ شو بڑھا دیتے ہیں اور وہ آگے کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا عاشور کے بعد بات نہ کرنا ان کی شکست ہے۔ اسے تاریخ کی شکست کہہ لیں، اسے جو انہوں نے دربار سجائے تھے، جو حکومتوں کو سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی حکومت اور چھوٹی سی تھی، رسول اللہ نے تو خالی مکہ مدینہ چھوڑا تھا، ہم لوگوں نے بڑی ترقی کی اور ہم سندھ اور ہند تک، شام اور اردن تک اور روس تک فتح کرتے ہوئے اسپین تک پہنچے۔ بہت کمالات کیا آپ نے، کیا کہنا مسلمانوں کا۔ علماء اقبال نے کہا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ قرآن دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ایک نور ہے اور ایک ظلمت ہے، ایک نور ہے اور ایک اندھیرا، اور ظلمت کی جمع ہے ظلمات۔ تو میں علامہ اقبال کی روح سے کہتا ہوں مسلمانوں نے گھوڑے تو دوڑائے مگر اندھیروں میں ظلمات، نور کی تو ہوا بھی نہ لگی، دشتیں دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو دشت میں بھی اندھیرا تھا، دریاؤں میں بھی اندھیرا تھا، اور دوڑتے ہوئے سارے گھوڑے ظلمات میں اندھیرے سمندر میں چلے گئے، پتہ نہیں کب ہو گئے، اب تک تو واپس آئے ہوں۔ تو یہ سب باتیں عقل سے تعلق رکھتی ہیں، سوچ و فکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یزید کی فتح کا تاریخ میں اعلان ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ ملک کو تو بہت اچھا چلتا چلے اور امن و امان ہو جاتا، خطرہ حسین سے تھا، وہ خطرہ ٹل گیا، اب حکومت شان سے ہو، مسلمان آرام سے رہے، لیکن عجیب عجیب باتیں تاریخ لکھتی ہے کہ بعد کربلا حسین کا سر، مسائل نہیں پڑھنا، میں تاریخ سمجھا رہا ہوں، حسین کا سر شام پہنچ گیا، بات چیت شروع ہو گئی، عوام میں باتیں ہونے لگی کہ بھائی نبی کے نواسے کو قتل کر کے ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا شام والوں کو، تو شام کی عورتوں کو پتہ چلا، یہ بیویاں اس عظیم خاندان کی ہیں، ان کو بھی کچھ پتہ وتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے مردوں کو شرم دلایا اور ان کا کہ یہ کون سی فتوحات کا اعلان تھا، اور ہم کو تو بیوقوف بنایا گیا، ہمیں تو بتایا گیا بادشاہ بہت اچھا ہے ہمارا، اور وہ کسی باغی سے لڑ رہا ہے، یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہوا ہے، اور یہ واقعات کیا مشہور ہو رہے ہیں، ان عورتوں نے اپنے مردوں سے
کہا اور اس کو شرم دلایا، کہا کہ تم مسلمان ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو ان کے گھر کے لوگ قید ہیں اور ہم کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ گویا حکومت وقت کے دارالحکومت میں ایک انقلاب شروع ہو گیا۔ اب پیچھے جو قیدی انقلاب چھوڑ کر آئے وہ کوفے میں انقلاب ہو گیا۔ اب وہ انقلاب کوفے سے لے کے شام تک پوری مملکت اسلامی میں سندھ اور ہند تک پھیل گیا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت کے حدود تھے، آہستہ آہستہ خبریں پھیلنا شروع ہوئی۔ دائرے کے وہاں خبریں پھیلتے پھیلتے مہینے لگ جاتے۔ اب دائرے کے اگر شہروں میں خبر پہنچ بھی گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، واقعہ کربلا، تو ایسا تو نہیں تھا کہ جسے چھپا دیا جاتا۔ چھپایا تو جب جاتا کہ جب عاشور کے بعد خاندان کی بیویوں اور بچوں کو چپکے سے مدینے پہنچا دیتے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ صحرا میں کیا ہوا۔ اپنی رسوائی کا سامان حاکم نے خود کیا، اپنی بدنامی کا سامان کیا۔ جنہیں نہیں معلوم تھا انہیں بھی معلوم۔ اب رہ گئے گاؤں دیہات، ظاہر کے راستوں میں کوشش تو لشکر یہ کرتا تھا کہ ایسے ایسے شام تک کوفے سے لے کر جائیں جب ہم، تو ایسے ایسے علاقوں سے گزرے کہ جہاں شیعوں کی آبادی وہ ادھر سے نہ گزرا جائے، ہو سکتا ہے ان سے جنگ ہو۔ اب یہ شیعہ سنی ہم سمجھا دیں گے آپ کو کہ کیا کربلا کا واقعہ جب ہوا تھا کہ شیعہ سنی موجود تھے، تو ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں مسلمان۔ ہماری تقریروں میں سن رہے ہیں کہ ہم مملکت اسلامی کو مسلمانوں کی حکومت کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فرقوں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسول اللہ کے 60 سال کے بعد تھوڑی بات ہے فرقے بن جائیں گے، اتنی جلدی تھوڑی بات ہے، اتنی جلدی 60 سال میں تھوڑی بن جائیں گے۔ ہاں 60 سال میں یہ ہو جاتا ہے کہ 70 سال پاکستان کو ہوئے تو انگلی پہ گنیے یہاں کتنی پارٹیاں ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں تو میں گناؤں۔ ارے کسی طرح بھی آپ ثابت کریں کہ 70 سال پاکستان بنے ہو گئے، آپ 70 پارٹیاں گنوائیں، آپ کہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اتنی مشکل سے تو ایک قائد اعظم نے پارٹی بنائی تھی، وہ مسلم لیگ تھی، وہ ٹوٹی تو سمجھیے کہ وہ 3 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، کتنی بھی ہوئی۔ اس کے بعد بہت دنوں کے بعد، وہ بھی ایوب کے دور کے بعد جو ہے ایک بھٹو نے پارٹی بنائی، وہ پارٹی ہے۔ اب اس کے بعد برسہ برس کوئی پارٹی نہیں بنی۔ پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کے بعد پھر کراچی میں این یو جو کہ بچوں کے لیے یونیورسٹی میں بنی تھی، پھر وہ سیاسی پارٹی ہو گئی اور الیکشن لڑنے لگی۔ تو اب یہ ہو گئی 3، ایک قائد اعظم کی مسلم لیگ، ایک پیپلز پارٹی، پھر این یو بن گئی۔ اس کے بہت دنوں کے بعد پھر چھوٹی موٹی کچھ پارٹیاں، ایک حضرت خان نے بنانے کی کوشش کی۔ اس کا جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی ذرا جوش میں آئے کہ چلو ہم بھی الیکشن لڑیں، تو اس طرح مذہبی پارٹی نے اس طرح ہاں یہ سنی تحریک ہے اور پتہ نہیں کیا 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 ہے، سارے نام کو یاد نہیں، اب کون سارے نام یاد دلائے۔ اس کے بعد یہ عمران خان نے بنائی۔ اب نئی پارٹی کی گنجائش ہی نہیں تھی، آبادی کتنی ہے بھائی، اتنی 20 کروڑ کی آبادی میں 4 پارٹیاں کافی۔ تو اب یہ کوشش ہوئی، اب چاہے وہ بیرونی کوشش ہے کہ اندرونی ہے مجھے نہیں معلوم، کوشش یہ ہوئی کہ اب نئی پارٹیاں تو بن نہیں سکتی، بھائی پارٹی کو شروع کرنے کے لیے کوئی لیڈر سامنے ہو، ہوا میں تو پارٹی نہیں بن جاتی۔ اب لیڈر زیادہ سے زیادہ نکل جائے تو چونکہ کراچی اور پاکستان کا موضوع ہمیشہ ایک ہی رہا، کرکٹ کرکٹ کرکٹ، اتنا جنونی کیفیت تاریخی لوگوں میں کہ جناب کرکٹ کھیلنے والا بھی جنونی ہو گیا، تو وہ پارٹی بنا کے اس کا کام کا بلے بازی پارٹی میں آ گیا۔
اچھا لیڈر تو ہے، جو چیز مشہور ہوگی اسی میں سے نکلے گا. پاکستان میں دو چیزیں مشہور ہیں، ایک مذہب، دوسرے کرکٹ. مذہبی پارٹی بنے گی یا کرکٹ پارٹی. اچھا اب رمضان کے بعد تو کسی نے کوشش کی نہیں ہے. اب دیکھیے وہ داڑھی والا ایک ہے آج کل بہت انٹرویو وغیرہ دیتا رہتا ہے، جب آتا ہے تو مولانا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں تو کرکٹ والا ہے. اچھا یہ بھی پاکستان میں عجیب بات، جو گانے والا ہے وہ بھی بعد میں مولانا بن جاتا ہے، جو کرکٹ والا ہے وہ بس یہ سمجھ لیجیے کہ پاکستان کا مذہب عجیب و غریب ہے جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں. اب اس کو چاہے مزیدار مذہب کہہ لیجیے، مزیدار ملک ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں پاکستان سے زیادہ ورلڈ میں مزیدار ملک بھی ہے. تو ہم اپنا پاکستان کی تاریخ بیان کرتے مزے لیتے ہیں. یہ مزیدار ملک ہے، پر کہیں زیادہ دور نہ ہم نکل جائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال میں انہوں نے کہا جب لڑی ہے تو انہی پارٹیوں کو توڑ توڑ کے 3-4 ٹکڑوں میں کر دو. تو اب نئی تو بن نہیں سکتی. انہوں نے کہا مسلم لیگ کے 4 کر دو. پیپل پارٹی کے بھی 3 حصے ہو گئے، وہ کچھ الگ ہو گئے تھے. ان کا بھائی زرداری آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم کو بے نظیر والی پارٹی الگ ہو گئی، اس کے بعد وہ الگ ہو گئی. پہلے ہی وہ مرتضیٰ فیملی الگ ہو گئی کہ اپنی پارٹی بنا کے. پھر ایک اور عجیب اسی پیپل پارٹی میں ایک اور سندھ کے اندر پارٹی، اس کا نام مجھے اس وقت نہیں پیپلز کیا پتہ نہیں کیا، وہ پارٹی جو ہے جلوس نکالنے کے ابھی پچھلے ہفتے آگے آگے رہے لے کے جلوس چل رہے ہیں. اور عجیب والی بات یہ واٹس ایپ پہ پڑی ہوئی ہے اور بینر جو لے کے چل رہے ہیں اس کو بڑا بڑا لکھا ہے پاکستان مرد آباد. اور رینجرز کو جلوس لے کے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے کہ بینر پہ لکھا ہے پاکستان. اچھا جنہوں نے واٹس ایپ پہ نہیں دیکھا وہ میرا منہ فیس بک پہ دیکھ لو، یوٹیوب پہ. اچھا نہ دیکھو کسی دوست سے پتہ نہ ہمیں کچھ اپنا معلومات نہیں مطلب الٹی سیدھی چیزیں نہیں ہوئی. مزیدار چیزیں ہمارے سب پہ جلوس نکل رہا ہے 70 میں اور بینر پہ لکھا ہے پاکستان مرد آباد. اور ہم بلوچستان آزاد کرا کے رہے یہ اس کے جلوس میں لکھا ہوا اور جناب پولیس بھی چل رہی ہے اور سب جلوس لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کا وفادار شیعوں سے بڑا اس ہم ہی بچے بھائی کہ صبر کیے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی پاکستان زندہ باد. پاکستان کی تاریخ گویا یہ ملک ہمارے دم سے زندہ ہے. اور اگر ہم نے کچھ ذرا سا اس لیے ہم کو مجلسیں کرنے دیجیے اور ہمارے اوپر سیاستیں نہ لا دیجیے. یہ ہم پورے ملک کے تمام انتظامیہ اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ورنہ ذل رضا نے یہ اس پہ چل رہا ہے ان کا قتل لکھا ہوا بہت بڑا. تو ظاہر ہے کہ ہم سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے. اب جو تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں باد کربلا کی، مختار کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ مختار کو
پکڑ کے ابن زیاد نے قید میں ڈال دیا تھا. مختار قید تھا, اور قید اس دن ہوا جس دن حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کوفے میں ہوئی. وہ ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ مختار کیسے قید کیے گئے, یہ آگے والی تقریروں میں بتائیں گے. اب صورت حال یہ تھی کہ جب شام میں بھی لوگ رونے لگے امام حسین کو, کوفے میں بھی رونے لگے, بصرے خبر پہنچی. اب یہ چھوٹے چھوٹے دیہات تھے, یہاں شہروں سے ہوتے ہوتے خبر گاؤں قریوں دیہاتوں میں پہنچی. اتفاق عجیب ہوا کہ جناب ام رباب صلوات اللہ السلام علیہ کے ساربان, جو ان کے اونٹ پہ اماری ہوتی تھی, اس اونٹ کی رکھوالی کرتا تھا اور اونٹ پکڑ کے وہ ساربان چلتا تھا. اس کا نام تھا شوسا بن سوہان. شوسا لکھا جائے گا سواد عین سواد اے مد والی, سوسا. سوہان سواد واو بڑی ہے الف نون, سوہان, سوسا بن سوہان. جب واقع کربلا ختم ہوا تو امام حسین کے لشکر میں جتنے ساربان وغیرہ تھے, ملازم جو اونٹ کو کھانا کھلاتے تھے یا گھوڑوں کو کھانا کھلاتے تھے, ملازم یا جو خیمے کی میخیں ٹھوک کے رسیاں کھینچتے تھے, خیمہ دوست جنہیں کہتے ہیں, تو یہ سارے امام حسین کے ملازمین جو تھے, مولا نے ان کو نہیں بھیجا. حالانکہ انہوں نے کہا ملازمین نے کہ ہم کو بھی شہادت کا رتبہ دیجیے. مولا نے کہا نہیں, ہمارے ہاں جتنے نام لکھے ہیں لوح پر اس سے زیادہ نام ہو نہیں سکتے. تم لوگ ملازم ہو اور ظاہر ہے کہ تمہیں ہم نے راستوں سے لیا ہے, تم اپنے اپنے قبیلے سے چھوٹ کے ملازمت میں آئے ہو, تم یہاں مر جاؤ گے تو تمہارے گھر والے مر جائیں گے. تم لوگ اب آزاد ہو کے جب ہم شہید ہو جائیں اپنے اپنے گھر چلے جانا. جن کے اونٹ ہیں وہ اپنے اونٹ لے جائیں, جنہوں نے خیمے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں وہ اپنے خیمے لے جائیں. اور قیمت انہیں مولا پہلے ہی دے چکے تھے, ادائیگی پہلے کر دی تھی. سب کی ادائیگی اسی وقت جب راستے سے لیا تھا خیمے والوں اونٹوں والوں کو. لیکن یہ پرانا ملازم تھا امام کا مدینے کا, کہ جو مقرر تھا اس بات پر کہ جب امام حسین کی سواری چلتی تھی تو جناب رباب کے اونٹ کی رکھوالی حفاظت شوسا بن سوہان کرتا تھا. اب یہ تھے سارے ملازمین. لشکر یزید نے بحکم ابن سعد کہا کہ سارے ملازمین کو گرفتار کر لو. یہ حسین کے لشکر کے ملازمین ہیں, ساربان بھی سارے پکڑ لیے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان سے پوچھا گیا تم کہاں کے ہو, تم کہاں کے ہو, تم کیسے آئے اور تم کیسے حسین کے ساتھ آئے. انہوں نے اپنے واقعات بتائے. اس کے بعد ابن زیاد کا حکم آیا کہ ان کو چھوڑ دو, وہ مختلف قریوں اور گاؤں کے لوگ ہیں اور یہ عرب کا قاعدہ ہے کہ کرائے پہ مزدور لیے جاتے ہیں سامان اٹھانے کے لیے, تو ان کو چھوڑ دو. عمر سعد کو حکم دیا کہ جو گھر والے ہیں حسین کے صرف انہیں گرفتار کر کے کوفے بھیجو, رسیوں میں باندھ کے ملازمین کو چھوڑ دو. تو اس میں جو جناب رباب کا ساربان شوسا بن سوہان تھا, اس سے بھی کہا گیا کہ تم بزرگ بھی ہو, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. چھوڑ دیا. اب یہ جناب رباب کا ساربان روتا ہوا کربلا سے چلا, اور کافی اس کی عمر تھی. اب یہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا پہلے تو وہاں پہنچا, اب وہاں زمین پہ بیٹھ کے خوب ڈھاڑے مار مار کے وہ رویا. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے. اب گاؤں والوں کو کچھ نہیں معلوم تھا, اندر کہیں کوئی گاؤں تھا پہاڑیوں میں. ان پوچھا کیا ہو گیا, تم تو بہت پرانے ملازم تھے مدینے میں رسول اللہ کے خاندان کے, تو کیا ہوا, کوئی حکومت تمہاری ملازمت ختم ہو گئی یا کوئی تمہارا عزیز مر گیا. وہ روتا جاتا تھا اور پھر کہتا تھا بیٹھو,
یہ ایک دن میں قصہ نہیں ختم ہوگا. وہ دن آج کا دن، یہ قصہ ایک دن کا نہیں ہے. تم سلامت رہو سمجھنے والے، ہمارے ذہین بچے جو فوراً، یہ ایک دن کا نہیں ہے. روز یہیں آؤ، یہاں سے چھوڑوں گا رات کو، پھر دوسری رات کو وہیں سے شروع کروں گا. پوری رات گزر جاتی اور گاؤں والے بیٹھے رہتے، اب اس کے آگے سناؤ کیا ہوا. اور پورا گاؤں روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ہمیں تو معلوم ہی نہیں. ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے خاندان پہ یہ گزری. اس نے اپنی آنکھ سے پورا واقع کربلا دیکھا تھا، اس نے دیکھ کر بیان کیا. اس کی آنکھ کے سامنے مناظر آ رہے تھے. اس گاؤں میں کوئی ایک ایسا آدمی رہتا تھا جسے لکھنا آتا تھا. اس نے کہا سوسا بن سوہان تم بیان کرتے جاؤ، میں لکھتا جاؤں گا. کربلا کا جو پہلا مقتل بنا وہ سوسا بن سوہان کا چشمدید واقع کر. اب یہ تو حکومت وقت کو معلوم نہیں کہ کربلا پہ کتاب ایک گاؤں میں لکھ دی گئی ہے. اب وہ تاریخ جو حاکم بنائے گا وہ الگ ہے. پتہ چلا ایک حکومت کی تاریخ ہوتی ہے، ایک عوام کی تاریخ، اور دونوں کی تاریخوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کتاب کو کہتے ہیں مقتل سوسا بن سوہان. اسے فخر تھا کہ میں اس گھر کا ملازم ہوں. جب تک زندہ رہا روتا رہا اور گاؤں والوں کو بھی رلاتا رہا. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تیسرے گاؤں، اور پھر یہی ملازمین جو مختلف دیہاتوں اور گاؤں کے تھے جب اپنے اپنے قریے میں پہنچے تو انہوں نے جو دیکھا تھا کربلا میں سب کچھ بیان کیا. اس طرح پورے عرب سے لے کر یمن، افریقہ اور روس اور ہندوستان، تمام واقع کربلا اپنے تمام جزیات کے ساتھ. اگر یہ بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اب حکومت جس طرح بیان کر رہی ہے دونوں کا فرق دیکھیے گا. اب یہ ملازمین چشمدید بیان کر رہے تھے کہ ایک ایک سپاہی اس طرح آیا کہ رجس پڑھتا تھا. انہیں رجس زبانی یاد تھے، انہوں نے نوٹ کر لیے تھے، اور اس شہزادے نے یہ رجس پڑھا تو رجس آ گئے عربی کے، اشعار آ گئے شہزادوں کے. اور پھر وہ بتاتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا کہ گھیر کے مار لیا ہو. پہلے حسین کا سپاہی قتل عام کرتا تھا، لشکر کو بھگاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا. لیکن جب اس کے طے ہو جاتا تھا اوپر سے کہ اب شہید ہونا ہے تو وہ خود ہی تلوار روک لیتا تھا اور اس پہ وار ہوتے تھے اور پھر وہ سر کٹا دیتا تھا، پھر وہ شہید ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے اتنے بہادر روئے زمین پہ نہیں دیکھے. گاؤں والے سن کے حیران ہوتے تھے ایسے بہادروں کو لڑتے ہم نے کیوں نہیں دیکھا. اس لیے بار بار وہ لڑائیاں سنتے تھے اور وہ نوٹ ہو جاتی تھیں. علی اکبر کیسے لڑے، قاسم کیسے لڑے، اون محمد کیسے لڑے، حبیب کی جنگ کیا تھی، زہیر کی جنگ. ایک تو سب کے نام ولدیتیں دیکھیے. یہ واحد واقع کربلا ہے. بیچ میں نقطہ آ گیا، مجھے رکنا پڑے گا اور یہ پریشانی مجھے ہوگی تقریر کرنے میں 10 دن 8 دن. یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ. دیکھیے نقطہ آ گیا. سکندر اعظم کی فوج بھی موجود ہے تاریخ میں، چنگیز کی فوج بھی ہے، ہلاکو کی فوج بھی ہے، اور امریکہ اور روس کی بھی فوج ہے. پورا ورلڈ یہ جواب دے ہمیں کیا یہ بڑی بڑی فوجوں کے سپاہیوں کے نام ورلڈ میں کسی کو یاد؟ آپ اسے آسان سمجھ رہے ہیں، اسے سہل سمجھ رہے ہیں آپ کہ پوری فوج حسین کی اور سب کے نام موجود، سب کی ولدیت موجود، سب کا شجرہ موجود، سب کے دادا پردادا کا نام، کس گاؤں کے، کس شہر کے، کس دیہات کے، کب پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے. شہادت تو سب کی ایک ہی دن ہوئی، وہ عاشور کا دن ہے. اگر الگ الگ شہادتیں ہوتی تو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا. 72 کی شہادت کب ہوئی؟ ان کا
10 محرم کو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ سب کی مرنے کی تاریخیں آپ کو یاد کرنا، اس لیے کہ سب الگ الگ مرتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ وہ شجاع تھے، وہ بہادر تھے، وہ سخی تھے، وہ خوبصورت تھے، نہیں، اس کے علاوہ بھی فضائل کبھی کربلا والوں کے ختم ہی نہ ہوں، کبھی ختم ہی نہ ہوں ان کے فضائل. اگر بیان کیے جائیں کہ ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں، ان خوبیوں نے ان کو قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان پہ ان کے نام کو جاری کر دیا، اور ناموں میں یہ اثر رکھا کہ جو نام لے گا اس کے دل میں محبت آ جائے. ارے رسول نے کہا تھا میری آل سے محبت کرنا، تو 14 کو دل میں رکھنا آسان نہیں تھا، اب محبت آئی 72 کو دل میں رکھنا. بہتر کو دل میں. اور کچھ سننا چاہیں گے؟ تقریر کو آگے جانا ہے، گھبرائیں نا. 8 تقریریں ہیں، لمبی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سناؤں جو آپ نے نہیں سنا، وہ سب سناؤں جو آپ نے نہیں سنا. اب ایک خوبی ایسی بتاؤں آپ کو. بھائی دیکھو، یہ 20 سے اٹھنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ شروع میں طے کر لیا کرو. جب میں ممبر پہ بیٹھوں تو جس کے سمجھ میں وہ زبردستی آ کے یہاں نہ بیٹھے، اور اگر اٹھنے کا ارادہ بھی کرو تو پھر اپنے نفس کو مار لینا، اٹھنا نہیں، اور اٹھنا ہے تو پھر آنا نہیں. یہ کچھ بیچارے ادھر ادھر کے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چلو یہیں بیٹھ جائیں، پھر بعد میں ان کے فون وون آنے لگتے ہیں، وہ ڈیٹیں ویٹیں ہوتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. یہاں چھوٹے بچے بڑے شوقین ہیں آج کل، انہوں نے واٹس ایپ وغیرہ اسی لیے رکھا ہوا ہے. یہ جگہ بھری ہے، یہ جگہ جو یہ لونڈا خالی کر کے گیا. آگے آئیے. ایک اور صلوات پڑھیں، ایک اور صلوات پڑھیں. دیکھیے نکتہ یہ تھا، مولا کے خطبے سے بھی لوگ اٹھتے تھے اور گڑبڑ ہوتا تھا مولا کے خطبے کہ نہج البلاغہ کے خطبے جو ادھورے رہ گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ 20 سے لوگ اٹھتے تھے، مولا ناراض ہوتے تھے. لیکن مولا جب ناراض ہوتے تھے تو خطبہ روک دیتے تھے، کہتے یہ ایک آدمی اٹھ گیا، اب میں تقریر نہیں کروں. اب بہت عبداللہ ابن عباس کہ مولا وہیں سے شروع کر دیجئے، میں معافی مانگ. نہ، اب نہیں، اس نے آواز روک دی ہماری. سمجھے نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے. ذکر حسین ہے، اس کا احترام، اس کا ادب ہونا چاہیے. اس کے لیے لکھا ہوا ہے تہذیب میں عزاداری کے کہ سب سے بڑی خوبی مجلس میں بیٹھنے والوں کی جو لکھی گئی ہے حسین کی میں، کہ جس زانو بیٹھ گئے زانو نہیں بدلتے تھے. کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی یہ نہ. یہ اس کے معنی آپ تقریر نہیں سنیں، یعنی آپ اس دنیا میں پہنچ چکے جہاں نہ آپ کو اپنے پیر کے درد کی خبر ہے، نہ پیر سن ہونے کی، نہ ہاتھ سن ہونے کی. ایسی دنیا میں پہنچ جائیں تو اسی دنیا میں میں لا کے بیان کرتا ہوں. سمجھے نا. تو مجلس کی خوبی ہے کہ بس متوجہ رہیں اور منظر دیکھتے رہیں. تو اب نکتہ میں یہ پیش کر رہا تھا کہ 14 کو اللہ نے اعلان کیا کہ یہ معصوم ہے. اللہ نے کہا یہ 14 معصوم ہے. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کبھی زندگی میں کوئی خطا نہ کی اور نہ اس سے خطا ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں معصوم. تاریخ نے کربلا کی 72 کا نام لکھا، مگر کوئی مورخ اصحاب حسین کی ایک غلطی نہیں لکھی، ایک خطا نہیں لکھی.
عرب تھے، قبیلوں کو جانتے تھے، گاؤں دیہات جانتے تھے. ارے سب نے کوفے کی برائی کی. یہ عادت ہے مسلمانوں کی، کوفے کو برا بھلا، کوفہ ایسا اور کوفی ایسے اور کوفہ ایسا. امام حسین کے لشکر میں سب سے زیادہ لوگ کوفے کے تھے. اچھا اگر کوفی برے ہوتے ہیں تو 72 میں 60 وہ تھے جو کوفے سے آئے تھے. تو اگر وہ کوفی تھے تو ایک غلطی حبیب کی دکھاؤ. زہیر کی کوئی خامی دکھاؤ. مسلم ابن عاص ہے جا، اسی کوفے کے لاؤ غلطی دکھاؤ. ارے تو یہ تو عمریں گزری تھی بھائی. آپ کہہ دیجئے 18 سال کا جوان ہے تو اس کے ہم کیا غلطی دکھائیں؟ ابھی تو اس کی زندگی شروع ہوئی ہے. وہ 12 سال کا ہے، وہ 15 سال کا ہے، ابھی تو لائف شروع ہوئی. ہمیں تو اس کی کیا باتیں مشہور تو ہوئی نہیں. ارے حبیب نے بتایا میری عمر دیکھو. بریر حمدانی کی عمر 80 سے اوپر تھی، پلکیں لٹکائی تھی. تو 80 سال میں کوئی تو خطا ڈھونڈ کے لات. اور پیشہ لکھا بریر حمدانی کا کہ حافظ قرآن تھے اور کوفے کے تمام لوگوں کے بچوں کو قرآن یاد کراتے. خوبی لکھی عیب کو. خوش رہیں آپ. ایک اب ایک لفظ ہے، اور ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں لکھنؤ کے، نادرۃ الزمن سید ابن حسن صاحب نونہروی. ان کا نکتہ سنا رہا ہوں، لیکن اسے سمجھانا پڑے گا. وہ دور کا لکھنؤ ایسا تھا کہ سمجھانا نہیں پڑتا، نکتہ لوگ سمجھ گئے، لیکن مجھے اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا. ایک لفظ ہے عربی میں، فارسی میں اور اردو، تینوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، حد. یہ دال حد. یہ آپ کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ بھائی تمہاری حرکتوں کی حد نہیں یار، تم نے تو حد کر دی. بیان کر رہا ہوں نا، آپ ہی کا جملہ ہے نا، میں کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، سب کو پتا ہے. ارے صاحب کراچی کی حد جو ہے وہ حب تک ہے، اور وہاں سے بلوچستان کی حد شروع ہو جاتی. میاں نورانی سے بلوچستان کی حد شروع ہو گئی. کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ بے حد و انتہا کام کیا ہم نے. کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ لیکن شاید آپ کو نہ معلوم ہے ایک جگہ اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے. فلاں مجرم کو قرآن کہتا ہے کہ مجرم کو بلاؤ اور اس پہ حد جاری کرو، مطلب اسے 40 کوڑے مارو. یہ اس پہ حد جاری ہوئی. وہ زانی آیا اس کو سنسار کرو، قاتل آیا اس کا گلا اڑا دو. یہ ہے حد. حد جاری ہونا، حد جاری ہونا. تو گناہ میں بھی حد جاری ہونا، اچھی چیزوں میں بھی حد جاری ہونا. اب ایک لفظ کے جب 50 معنی ہوں اور ایک ہمارا بڑا خطیب اس کو استعمال کرے تو آپ سوچتے رہیے گا کہ جو جملہ سنایا ضمیر اختر نے ان علامہ کا جو اب اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات عالی فرمائے، تو آپ سوچیں گے یہ معنی بھی نکل رہے ہیں، یہ معنی بھی نکل رہے ہیں، یہ معنی بھی. بس یہ جملہ آپ سوچتے رہیے گا. اب یہ نہیں کہ سارے کام چھوڑ کے بھئی یہ جملہ ہی سوچ، کبھی کبھی سوچ لیجئے گا. ان کا جملہ سنا رہا ہوں. اب کوئی صاحب اٹھیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں 72 میں کسی ایک نے بھی خطا نہیں کی ہے نا، اور تاریخ میں ملتی بھی نہیں، اور معصوم بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی حدیں عصمت سے ملتی ہیں. آئے ہائے
ارے بھائی حد کا سب ابھی ان کا نقطہ نہیں آیا, یہ میرا ہے, یہ تو حد میں استعمال کر رہا ہوں, جب وہ استعمال کریں گے تو میں بتا دوں گا. اب ان کا جملہ آ رہا ہے, فقہ میں بھی یاد رکھیے گا اور بھی دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں لفظ حد استعمال ہوتا ہے. تو آپ اٹھ کے کہیں ہاں بھائی کہیں ہم نے ڈھونڈ ڈالا کربلا کے کسی بھی صحابی حسین اور انصار کے کوئی خامی کسی نے نہیں لکھی معاذ اللہ, نہ کوئی خطا لکھی معاذ اللہ, تو آپ اٹھ کے کہیں اور حور, اب تو ہم چکر میں پڑ جائیں گے نا, اب ہم چکر میں پڑ جائیں گے. ہاں صاحب یہ تو بات ہے, سب کو نہیں لیکن حور کا تو پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, اس کا کیا کریں گے. اب میں جملہ سناتا ہوں ابن حسن نہروی صاحب کا. اب وہ جملہ ہے چھوٹا سا لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے. کہتے ہیں حر نے وہ خطا کی تھی, یہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ننیروی صاحب فرما رہے ہیں, حر نے وہ خطا کی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی. اب اس جملے کو آپ جب تک چاہیں دوہرائیں, حر نے وہ خطا کی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی, کوئی حد نہیں تھی, کوڑے کوئی حد نہیں تھی, قتل کرنا کوئی حد نہیں تھی, سنسار کرنا کوئی حد نہیں تھی, یعنی شرع میں فقہ میں اس کے لیے کوئی سزا ہی نہیں تھی. کیوں 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 خطا تو کی تھی, لجام میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا, خطا تو کی تھی, وہ کہہ رہے ہیں خطا ایسی کی جس کی حد نہیں تھی. تو وہ فہرست لکھی ہے کہ کب کب قتل کیا جائے گا, وہ سارے میں نے گنوا دیے. یہ ایک الگ بات ہے, اس میں یہ کچھ لکھا ہی نہیں فقہ میں کہ اگر کسی کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دے تو فقہ میں یہ لکھا ہی نہیں, تو کوئی حد ہی نہیں تھی. اور خطا اتنی بڑی تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی, کہ امام کے لجام کو پکڑ لیا, اتنی بڑی خطا جس کی کوئی حد, بے حد بڑی خطا کی تھی. فقہ میں حد نہیں تھی, لغت میں اتنی بڑی حد تھی کہ لجام پکڑ لیا. خطا ہے بھی اور نہیں بھی, جملے سے پتا چل رہا ہے نا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جتنے عرب تھے حضور کے آنے سے پہلے, جتنے عرب تھے, کیا نہیں کرتے تھے؟ خون ریزی کرتے تھے, شراب پیتے تھے, زنا عام تھا. کیا سب شریف لوگ تھے؟ شریف ہوتے تو رسول اللہ کو پتھر مارتے, اوجڑی پھینکتے, کوڑا پھینکتے, یہ شریفوں کا کام ہے. حضور نے کہا کہو لا الہ, لوگ کفر نجاست ہے, جیسے ہی کلمہ پڑھا سب پاک ہو گئے, مسجد میں آ گئے, اتنے پاک ہو گئے جب بت خانے سے نکل کے مسجد میں آ گئے. آج بھی ایک کافر کلمہ پڑھ لے مسجد میں آ جائے گا, کلمہ سب کو پاک کر دیتا ہے. بھائی پچھلے تو معاف ہو گئے, اب 13 سال حضور کے گزرے مکے میں اور 10 سال گزرے مدینے میں, 23 سال. وہ جو پاک ہو گئے تھے کلمہ پڑھ کے, پچھلے تو سب ختم. اب اس 23 سال میں کچھ کر گئے ہو, اب کلمہ تو پڑھ چکے, اب کوئی دوسری چیز ہو. اب 23 سال میں جو گناہ کیے ہیں
توبہ کر کے جو گناہ کیے ہیں، تو حضور نے دیکھا 23 سال میں پھر سب سنے ہوئے ہیں، تو کہا علی کی محبت گناہ ہے۔ کل 12 بجے قائم رضا صاحب کے گھر پہ سالانہ مجلس ہے، حضرت سکینہ کی شہادت کی ہوتی ہے ہر سال، آپ لوگ شرکت فرمائیے۔ مجلس جو ہے وہ 12:30 بجے شروع ہو جائے گی، 1 بجے تک شروع ہو جائے گی، آئیں ضرور تشریف لائیں۔ بڑی دن میں گریا والی مجلس ہوتی، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کھانے کا وقت ہوگا، تو بہت عمدہ آلو گوشت اور بہترین گرم روٹیاں، یہ کھانا دسترخوان بچتا ہے، ضرور آئیں۔ میٹھے میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، آئیے گا ضرور۔ تو اعلان بھی ہو گیا مجلس کا، قائم رضا صاحب کی مجلس کا، ذل رضا صاحب نے یاد دلایا۔ تو نہیں ڈانٹ کیسے، اس میں تیسرا بانٹنے میں ڈانٹنے یا بریانی کے تھالوں میں، اب وہ تو گھر پہ دسترخوان لگا ہو، اس میں کیا ہم لوگوں کو کیا ڈانٹیں؟ ابے ہم لوگ سر جھکائے کھاتے رہیں گے کیا؟ کچھ کہیں گے نہیں، ایک چپ 1000 بلا ٹال دیتی ہے۔ بولنا ہی نہیں، ذل رضا بولے ابھی گڑبڑ ہوا، بولنا نہیں، بالکل نہیں، بغیر کو اور بیباز کو تو بالکل ہی نہیں۔ اچھا یہ لوگ بڑے محبت سے ہوتے ہیں، قائم بھائی دیکھیے بات یہ ہے، وہ تو اتنے غصے میں ڈانٹتے تھے، انہوں نے میٹھے لہجے میں کر لیا، قائم بھائی ہاں تمہیں مار، یہ بڑا کوئی حد نہیں ہے یہ۔ ہم واپس آ رہے ہیں، واپس آ گئے ہم اپنے بیان پر۔ تو بھائی گناہوں کے بعد اللہ نے ایک انتظام انسانیت کے لیے کیا، لا الہ کہہ لو، اللہ کو ایک مان لو، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو حضور نے کہا ایام جاہلیت کی سب رسمیں معاف ہو گئیں، تمہارے سارے گناہ ختم۔ وہ تک جنہوں نے لڑکیوں کو گاڑا تھا، زمین میں دفن کیا تھا، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، معاف ہو۔ ایک نے آ کے کہا، ایک نے کہا کہ روئے جا رہا تھا، اس نے کہا میں نے تو ایسی خطا کی، وہ تو معافی نہیں ہوگی، آپ کہنے لا الہ الا اللہ سے معاف۔ آپ نے کہا مت رو، معاف ہو گئی، نہیں ہو نہیں سکتی، اور یہ ہے، پھر دوبارہ آیا، پھر آیا، اور معاف کیسے ہو سکتی؟ ارے میں نے تو بڑا، ارے بھائی کیا کیا؟ لوگوں نے پوچھا، حضور نے نہیں پوچھا، وہ کہہ رہے تھے بیان مت کر، جا معاف ہو گئی۔ اب لوگ پیچھے پڑ گئے، ایسی کون سی خطا تو نے کی ہے؟ تو اس نے کہا میری ایک بچی تھی، اور وہ میری بیوی نے پال لی تھی، کچھ بڑی ہو گئی تھی 5-6 سال کی، تو اس کے پیروں میں چاندی کے زیور بھی پہنا دیے تھے، تو بہت چاہتی تھی، تو پھر چپکے سے میں ایک دن بیوی کو غافل دیکھ کے بچی کو اٹھا کے لے گیا، اور پھر میں نے ایک گڈھا کھودا، اور قبر کے کنارے وہ بچی روئے جاتی تھی، مگر میں قبر بناتا رہا، کھودتا رہا، اور اس کے بعد میں نے پہلے اس کے زیور اتارے تاکہ میں اسے بازار میں بیچوں گا، اس لیے کہ شراب کی عادت تھی، پیسے نہیں تھے، تو میں نے کہا اس کے زیور اتار کے میں شراب پیوں، اور بچی کو گڈھے میں رکھا۔ تو اب خود ہی بیان کر رہا ہے کہ وہ بچی کپڑے پکڑ پکڑ کے لپٹ رہی ہے، کہہ رہی مجھے اس میں بابا نہیں ڈالو گڈھے میں۔ پھر میں نے اس پہ مٹی ڈالنا شروع کی، وہ روتی رہی، چیختی رہی، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اب میری خطا کیسے معاف ہوگی؟ حضور نے فرمایا اب معاف نہیں ہوگی، تو نے سب کو اپنے گناہ کا گواہ بنا، اس لیے کہہ رہا تھا کہ سب کے معاف ہو گئے، اب کچھ لوگ خود ہی اپنی باتیں بیان کریں گے، تبھی تو ہسٹری میں آ گیا، سب کی پرانی عادتیں آ گئیں۔ جب پہلی بار نواز شریف وزیر اعظم بن کے آئے تو جناب شیعہ سنی جھگڑا شروع ہو گیا، وہ آج کل بھی ہو رہا ہے۔ اس کو شیعہ سنی جھگڑا تھوڑی کہا جائے گا، تو پتہ چلا کہ کچھ شیعوں کو مارے، کچھ سنی کو مارے، آپس میں تو کوئی لڑ نہیں رہا۔
تو وہاں پر لے کے شکایت پہنچے سب نواز شریف کے پاس کہ صاحب یہ دیکھیے شیعوں نے یہ دیکھیے کتابیں لکھی ہیں اور یہ ہمارے خلاف لکھی. اب ان کی میز پہ سب کتابوں کا ڈھیر لگا دیا. یہ مجھے جس نے سنایا ہے واقعہ اب ان کا نام آ رہا ہے. تو عین غین کراروی صاحب، مولانا عین غین کراروی صاحب جو کہ لاہور میں ہیں اور وہ ہمیشہ اسلام آباد میں رہے اور ہر حکومت میں وہ رہے، اپنے نظریاتی کونسل، اسلامی کونسل کے پڑھے لکھے آدمی تھے. تو نواز شریف کے بھی وہ وہیں بلا لیے جاتے تھے. انہوں نے نواز شریف نے کہا مولانا کراروی صاحب کو بلا لو. تو شکایات تو شیعوں کی ہیں. تو کہ بھائی مولانا سامنے بیٹھ گئے، کتابوں کا ڈھیر لگا تھا. ادھر وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ابھی مولانا مجھے سنا رہے ہیں، کہنے کہ انہوں نے کتابیں کھول کے وزیر اعظم کو یہ دیکھیے کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے، یہ کرتے تھے. دیکھیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ شراب پیتے تھے. یہ دیکھیے شیعوں نے لکھا ہے. اب دیکھیے نا ہماری تو دل آزاری ہے نا. یہ شیعوں نے دیکھیے لکھا ہے وہ اپنی بہن کو مارتے تھے. دیکھیے شیعوں نے یہ سب لکھا ہوا ہے. اور دیکھیے یہ لکھا ہے اور یہ لکھا. بہرحال وہ کیا بیان کرنا، وہ سب دکھاتے رہے. وہ سب مجھے پتا ہے انہوں نے بتایا کہ کیا کیا لکھا اور کیا کیا دکھایا. کہنے کہ جب سب وہ کہہ چکے پیچھے سب کھڑے ہوئے تھے اور وزیر اعظم مجھ سے پوچھنے لگے اب آپ کیا کہتے ہیں. تو میں نے وہ ساری کتابیں ایسے کر کے میز پر سے یوں کر کے زمین میں گرا دی. اور کیا میں نے کہا نواز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ کہاں ان لوگوں کے چکر میں آ رہے ہیں؟ یہ شیعوں کی جو کتابوں میں باتیں دکھا رہے ہیں آپ، ارے یہ اس وقت کی ہیں جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب کلمہ پڑھ لیا تب تو بھول گئے نا، پاک ہو گئے. دیکھیے کیسا آپ کو بیوقوف بنا رہے. ارے یہ تو پرانے زمانے میں سبھی یہ حرکتیں کرتے تھے. اب اگر لکھا ہے تو وہ تو انہوں نے لکھا ہے تو اسی کو انہوں نے نقل کر دیا. وزیر اعظم تو آپ بالکل صحیح کر جائیے بھائی، یہ سب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایام جاہلیت پہ تو سبھی یہی حرکتیں کرتے. جو بلا شیعوں کے سر سے بلا انہوں نے ٹال دی. اب مسئلہ یہ کہ جو لکھا جائے وہ پہلے کا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کا ہے، تو اس پہ تو ظاہر ہے کسی کو برا ماننا نہیں چاہیے. لیکن ہم بات کرتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد مکے سے مدینے تک 23 برس میں، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوا. یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے حضور نے کہا کہ علی کی محبت، اور یہ نہیں کہ 23 برس کے گناہ، قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے اگر علی سے محبت کر لیں گے تو جیسے درخت کے سوکھے پتے درخت سے جھڑ جھڑ کے خزاں میں گرتے، اس طرح سارے گناہ جھڑ جھڑ کے گر جائیں گے. اب اہل سنت شیعہ سب نے یہ حدیث لکھی تو ایک بات طے ہو گئی. سنیے گا بھائی، ایک بات طے ہو گئی کہ کتنا ہی گناہگار انسان ہو اور کتنے ہی گناہ کیے ہوں، اللہ نے ایک ہی گھر کو یہ حق دیا ہے کہ اس کے گناہوں کو دھو کے دھوبی کے کپڑے کی طرح صاف پاک کر دے. یا رسول کو حق دیا ہے، یا علی کو حق دیا ہے، یا حسین کو حق دیا ہے. ان کو یہ معلوم تھا، اس لیے ہاتھ باندھے ہوئے آیا کہ میں نے خطا کی تھی، اور منہ کو چھپا لیا اور ہاتھ باندھ کر حسین نے کہا کپڑا منہ سے ہٹاؤ، یہ ہاتھ کھولو، تم تو آزاد ہو. وہ کہ مانی آزاد. اب حسین نے کیا کہا کہ وہ سن میں نے تجھے معاف کیا. یہ کافی نہیں ہے. میرے بھائی حسن نے معاف کیا، میرے باپ علی نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے، میرے نانا اور اللہ نے تجھے. اب آپ ذرا ہوش میں آ جائیں تو پھر میں نون حربی صاحب کا جملہ سناؤں. یعنی معافی کے لیے اتنے گواہ ان کے لیے ضروری تھے. تو جب یہ معافی ہو گئی تب علیش نے کہا دوزخ سے جو آزاد کیا پھر کو خدا نے کھلوا دیے، فردوس کے در عقدہ کشا نے زانوں پہ رکھا سر کو. امام ہدایت آیا کی آجنا کو بزرگوں کی دعا سب جس کے
طلبگار تھے، جنت میں وہ دو تھا، وہ آئے جنا گرد تھے اور بیچ میں ہو. حور نے وہ خطا کی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی، نہ دنیا میں ایسی معافی کسی کو ملی. میدان جنگ میں بشارت جنت کی دے دی حسین نے، اب حور بھی بچ گیا تو اب پاک و صاف ہو گیا، 72 کے ساتھ آ کے مل گیا. یہ یاد رکھیے گا 72 کی تعداد پوری نہ ہوتی جب تک حور نہ آ جاتا. تو آج تک 72 کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے، حسین کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب صفات 72 کی، جب 72 کی صفات گاؤں دیہاتوں میں بیان ہوئی تو آل رسول کے خاندان والوں کی کیسے بیان ہوئی ہوگی؟ عباس و علی اکبر، حضرت عباس کے بھائی، امام حسین کے دیگر بھائی، خود امام حسین علیہ السلام، حضرت مسلم اور ان کے بچے. تو لوگ جاننا چاہتے تھے، ہمیں سناؤ، ہمیں ان کے فضائل سننے کا شوق ہے. اس طرح آل محمد کے فضائل بڑھنا شروع ہوئے اور عرب سے نکل کر عراق میں آئے، عراق سے ایران میں آئے، ایران سے روس اور ادھر ہندوستان تک پہنچے، ترکی تک پہنچے اور سندھ اور ہند اور پنجاب اور یہ اور وہ اور جے پور اور ختم اور ملیشیا، انڈونیشیا، برما، اور آگ کا ماتم برما میں شروع ہوا. کہاں؟ بینک آگ کا ماتم انگارے زمین پہ بچھا کر وہاں کے لوگ اس کے اوپر لوٹتے ہوئے کروٹوں سے ماتم دار جاتے ہیں. تو کل تک واقع حسین پھیل رہا تھا، اب عزاداری پھیلی. اب یہ پتہ نہیں اس عزاداری کا پیغمبر کون ہے. نہیں، امام زندہ ہے، اس کے حکم پر ہر ملک میں پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. تو دو ملک چلے، دو ملک ایک ساتھ چلے، یزید کا ملک اور حسین کا ملک. کہ میں واپس لا رہا ہوں نا. اب یزید ظاہر ہے کہ وہ سمجھا تھا ہم فتح کھا گئے، فتح پا گئے. اور جب قافلہ داخل ہوا دربار میں، جس نے شام کی زیارت کی، تو مین دروازے پر جو مرکزی دروازہ اس کے اوپر نوبت خانہ بنا ہے. نوبت خانہ کہتے ہیں اوپر وہ باجے بجنے کی جگہ جہاں پہ نوبت بجتی تھی، بادشاہ کے یہاں نوبت بجتی تھی. اب پوری دنیا میں کسی بادشاہ کے لیے نوبت نہیں بجتی، صرف امام رضا کے اونچے والے دروازے پہ نوبت بجتی ہے. اور جب وہ نوبت بجتی ہے تو اتنے لاؤڈ اسپیکر روضے میں چاروں طرف لگے کہ وہاں سے شہنائی کی آواز، باجوں کی، نقاروں کی آواز پورے روضے میں کسی بھی کونے میں آپ کھڑے ہوں. یہ بجتی ہے صبح کی نماز کے بعد، اگر کوئی ایران نہیں گیا تو جائے، اور ظہرین کے بعد اور مغربین کے بعد. جیسے ہی اللہ میاں کی نوبت بج چکتی ہے، اللہ اکبر، ویسے ہی امام رضا کی نوبت بجنا شروع ہو جائے. اور مختلف قسم کے باجے ہیں، وہ ایران کے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں. اس موسیقی سے اس کا تعلق نہیں جو دنیا کی ہے، وہ صرف امام رضا ہی کیا ہے وہ آواز آپ کو سنائی دے گی. اور وہ پورے روضے میں شہنائی کی آواز، نقارے کی آواز، بجانے کی آواز. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ارے آواز ریکارڈ ہے، سن لے جو میں کہہ رہا ہوں، اور سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ امام رضا بادشاہ، ایران کے بادشاہ کی نوبت، تو ہر بادشاہ اپنی نوبت بجواتا تھا. یہ شاہی کا نشان تھا. جس وقت قافلہ داخل ہوا، نوبت بجنا شروع ہوئی، یزید کے باجے بجنے لگے. اوپر دروازے کے اوپر سے آدمیوں نے فتح کا اعلان کیا. اور جیسے ہی امام آئے تو بڑا بیٹا یزید کا، اس کا نام خالد تھا، وہ اٹھا اور امام سے کہنے لگا، دیکھا یہ میرے باپ کی نوبت ہے،
دیکھا، بیٹے نے کہا یزید کے امام سے، امام کے بیٹے سید، دیکھا یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت آ گیا اور مؤذن نے اذان دی، امام موڑ کہ یزید کے بیٹے یہ میرے باپ کی نوبت، اللہ اکبر۔ اب پورے ملک میں بغاوت ہو گئی اور جن جن نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت توڑنا شروع کی، یعنی کہ بغاوت شروع کر دی انہوں نے۔ مدینے والوں نے سب سے پہلے اعلان کیا، ان کا ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی، اس نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا۔ اس نے گورنر بار بار بدلے یزید نے کہ مدینے والوں کو سمجھاؤ بیعت نہیں توڑیں، لیکن پورے شہر نے، کہ حسین ان کے سردار تھے اور وہ جانتے تھے کہ حسین کیا چیز ہے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف تو حسین سے پہنچی نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو غصے میں آ گئے اور مدینے والوں نے بیعت توڑ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے 12,000 کا لشکر بھیجا اور کہا اگر نہ مانے مدینے والے تو سب کے سر اڑا دو۔ تو 12,000 کا لشکر گھروں میں گھس گیا، مسمار گھروں کو کر دیا، گھوڑے لے جا کے قبر نبی پہ باندھ دیے، وہاں مسجد میں گھوڑوں نے لیٹ کی، مسجد گندی کرا دی گئی، جو آج بڑے احترام سے مسجد دیکھی جاتی ہے، یزید نے اس مسجد کو برباد کر دیا، ڈھا دیا، دیواریں گرا دیں، لوگوں کو قتل کیا، لاشیں مدینے کی سڑکوں پہ گر گئیں۔ یہ تو اس نے کام کیا۔ اب اس کے بعد پتہ چلا مکے والوں نے بھی توڑ دی بیعت۔ کیوں بھائی کیوں توڑ دی؟ وہ عبداللہ ابن زبیر وہاں پر پہنچا ہوا ہے اور اس نے بیعت لینا شروع کر دی۔ تو اس نے حسین ابن نبیر کو لشکر دے کہا جاؤ اور عبداللہ ابن زبیر کو مارو، اس کو جان سے مار دو، اس کے لشکر کو مار دو۔ کہ وہ تو کعبے میں بیٹھ گیا ہے امان لے کر۔ تو یزید نے کہا کعبے کو گرا دو، ختم کر دو، جلا دو۔ تو منجنیق کے ذریعے کعبے پہ آگ پھینکی گئی، اتنی آگ پھینکی گئی، اتنے شعلے جلا جلا کے مشعلیں پھینکی گئیں لشکر کو ختم کرنے کے لیے کہ کعبے کا غلاب جل گیا۔ ظاہر لکڑی سے جو چھت وت بنی تھی سب آگ لگی اور پورا خانہ کعبہ بیٹھ گیا، ڈھہ گیا، گر گیا، مسمار ہو گیا اور عبداللہ ابن زبیر قتل ہو گیا۔ تو وہ بیان کہ کعبے میں حدود حد مچھر نہیں مار سکتا، وہاں ذبح کیا گیا اور بے حرمتی کی گئی کعبے کی۔ تو آپ نے نقشہ دیکھا کیا ہوا کہ جو حجاز کا بادشاہ بن گیا تھا اسے یزید نے، وہ کعبے میں گھس گیا اندر خانہ کعبہ میں اور وہاں پناہ لے لی۔ اس نے کہا نہیں یہ دشمن ہے ہمارا، اسے مارو، اس نے ہماری بیعت توڑوائی ہے اور یہ خود خلیفہ بن کے بیٹھ گیا، اس کو مارو، اور کعبہ اگر آ رہا ہے اسے گرا دو۔ تو اس سے زیادہ یزید عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ دشمن امام حسین کا تھا۔ مجھے وہ سب نہیں پڑھنا تھا، مجھے تو آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں نے حج کیا تو چاروں طرف سے آگ برسائی جائے گی، کعبہ گرے گا اور مجھے یہاں ذبح کیا جائے گا۔ حسین نے کہا نہیں ذبح ہوں گا، اس لیے کہ کعبے کی بات چھپ جائے گی اور کعبے کی بے حرمتی ایسے میدان میں کہ جہاں کوئی مسجد نہ ہو، مدینے میں بھی نہیں، کسی بستی میں نہیں، عمارت نہ ہو کہ یہ کہا جائے وہ بھاگ کے دشمن سے ڈر کے اس عمارت میں آ گئے تھے۔ ایسی جگہ کہ جہاں عمارت نہ ہو اور میدان میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھگا کے دکھاؤ، ہم تمہیں بھگا بھگا کے ماریں گے لیکن ہم یہیں رہیں گے۔ جملہ میں آپ نے ایک ضائع کیا کہ حسین وہاں گئے جہاں مسجد نہیں تھی، حسین نے کہا مسجد تو اب بنے، اب نماز ہوگی۔
اب میرے جملے پہ دیکھیے، ریسرچ کا مادہ ہر ایک میں ہونا چاہیے. امریکہ، انڈیا، برطانیہ جب اخبار میں عراق کی خبر دے گا تو کہے گا مسجد حسین. روضہ حسین کو انگریزی میں مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ سن لیا؟ یہی لکھتے ہیں نا. اسی کی نقل میں جیو لکھتا تھا مسجد. روضہ حسین کوئی نہیں کہتا. سن لی؟ پتہ چلا حسین کے روضے کا نام ہی مسجد پڑ گیا. اچھا، مسجدیں آپ جا کے دیکھ لیجئے اور خود کعبہ بھی دیکھ لیجئے اور آپ مسجد نبوی بھی دیکھ لیجئے اور اپنی مسجدیں بھی دیکھ لیجئے. کسی مسجد پہ نہ کعبے پہ نہ روضہ رسول کی مسجد پہ اللہ اکبر کہیں نہیں لکھا. واحد کربلا کے روضے جس میں سونے سے بڑا بڑا لکھا اللہ اکبر. حضرت عباس کے روضے پہ سونے سے اللہ اکبر. پتہ تو چلے یہ روضہ کس لیے بنا. اس کے لیے بنا اللہ اکبر. کوڈ ورڈ ہے کربلا کا کیا؟ اللہ اکبر. اب جملہ سن لو، ایک ہی بات ہے، چاہے یا حسین کہو یا اللہ. اچھا آپ بتائیے، جتنے طریقے سے کہیے میں کہہ دوں. یا حسین کا ترجمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ترجمہ یا حسین. اور کسی طریقے سے کہہ دوں؟ جتنے طریقے سے کہیے میں کہتا چلا جاؤں. اللہ اکبر کا سمبل یا حسین، یا حسین کا سمبل اللہ اکبر. اور طریقے سے کہوں؟ بہت سے طریقے، لیکن تقریر بھی تو کرنی ہے، آگے جانا ہے. اب آخری جملہ اسی سلسلے کا سن لیجئے. اللہ اکبر اور یا حسین ایک ہی، یہ کہہ لو یا وہ کہہ لو. اوپر اللہ اکبر لکھا ہے اور حکم یہ اندر روضے میں داخل ہو. امام صادق کا اللہ اکبر کہتے ہوئے جاؤ اور جب زری کے قریب پہنچو تو کہو یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ اکبر اس لیے کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے، یا حسین اس لیے کہ اللہ تجھے بچانے والا ہے. اب یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں ائمہ سے ملی. اب وہ تاریخ مسلمان عوام کیا جانے، یہ تو سینہ بسینہ ہے، سادات کو پتہ ہے. اور علم سے علم کا سفر جاری ہے، چراغ سے چراغ جل رہا. اب وہ تاریخ تو مسلمان یہ دیکھ رہے تھے ہمارا خلیفہ وقت تک پہ بیٹھا ہے. ارے بھائی تمہارا خلیفہ وقت تک پہ بیٹھا ہے تو پورا عرب اٹھ جاتا. ارے تمہارے پاس کیا ہے؟ بھائی مسلمانوں کے پاس اس وقت کیا تھا؟ ایک اللہ تھا، ایک رسول تھا، تیسرا کون تھا؟ یزید تھا. مسلمانوں کی تین چیزیں تھیں، کعبہ اللہ، رسول مسجد نبوی، تخت سلطنت شام کا یزید. اب اس تخت سلطنت یزید نے تمہارے اللہ کو تو ختم کر دیا، گرا دیا، کعبہ ڈھا دیا جس کے گرد گھوم رہے تھے، اور وہاں لاش گرا دی، وہاں خون بہا دیا، وہاں تم نے خون بہا دیا. اب رہ گیا مسجد نبی، وہاں تم نے پورے مدینے میں قتل عام کر دیا. تو رسول بھی ختم ہو گئے مسلمانوں کے، اللہ بھی ختم ہو گیا. اب یزید کا
اللہ بھی ختم ہوا، یزید کا رسول بھی ختم ہوا، حسین نے کہا میرا اللہ زندہ ہے، میرا رسول زندہ ہے۔ اب یزید کے بعد جو نیا دین شروع ہوا وہ حسین کا ہے، یزید کا نہیں۔ یزید کا ختم ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ سے سب توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، پورا دین ختم کر دیا۔ تو اللہ کا گھر گرا دے، رسول کا روضہ گرا دے، مسلمانوں کا قتل عام کرے، اللہ سزا نہیں دے گا؟ چپ بیٹھا رہے گا اللہ؟ ابھی چپ بیٹھا رہے گا؟ کعبے پہ حملہ، چپ بیٹھا رہے گا؟ آج ایک میزائل یمن نے پھینک دیا، پورے مسلمان نکل پڑے، کعبے کے احترام ہم کریں گے۔ ابھی کعبے پہ تھوڑی پھینکا تو سعودی عرب کی سرحد پہ پھینکا، تو وہ سعودی عرب کی سرحد کو پورا کعبہ سمجھتے ہیں، پورے سعودی عرب کو کعبہ سمجھتے ہیں مسلمان۔ یہ کیسی بات ہے؟ بڑے بڑے جو محل بنے ہیں وہ بھی ان کے لیے کعبہ ہے، وہ ان کی پکنکیں، وہ ان کی کشتیاں، وہ ان کی سیر، وہ ان کے مزے، سب کعبہ ہے، سب حرمین شریفین، حرمین شریفین۔ ارے حدود کی بات کرو، وہاں کس مسلمان کی مجال ہے؟ امریکہ تو پھینک نہیں سکا۔ اچھا، ایک امریکن نے کہا بم گرا دو کعبے پہ، آیا نا اخبار میں، ایسا بری طرح اللہ میاں نے اس کو مارا، سزا مل گئی اس کو۔ تو آج اگر کعبے کو کوئی برا کہہ دے تو اللہ فوراً سزا دے دیتا ہے۔ جب ابرہہ آیا تو اسلام آنے سے پہلے آیا تھا، تو اس وقت بھی عبد المطلب سے کہا ابابیلیں آ رہی ہیں، یہ گھسے ہیں کعبے میں، ختم کر دو۔ تیرن ابابیل، پورا آ گیا قرآن میں، تباہ کر دیا ہم نے ان کو، بھوسا ہو گئے، ہاتھی بھی مر گئے، آدمی بھی مر گیا، ابرا بھی مر گیا، لشکر بھی مر گیا۔ کعبے پہ کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ اچھا، یزید بچ گیا؟ یزید بچ گیا؟ نہیں بھائی، یہ سب کر کرا کے یہ کتنے دنوں میں ہو گیا؟ 61 میں شہادت حسین، 62 میں واقع حرہ، اور 63 میں کعبہ۔ لیجئے 63 ختم ہو رہی ہے ہجری، بس 63 خاتمے پر ہے، اور حالت ایسی کہ پیٹ پھولنا شروع، ایسے ایسے سانس، پیٹ ایسے ایسے بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا، اور بڑھتا جاتا۔ اب پانی بھائی، پیاس لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، حکیموں کو بلاؤ، حکیموں کو بلاؤ، پیاس بہت لگتی ہے تو پیو پانی۔ اب پانی کا نہ، پانی نہیں لانا، کیوں بھائی؟ پانی جیسے ہی اونڈیلا جائے، ارے سانپ، تو پانی اپنی ماہیت بدل کے سانپ بن جاتا تھا۔ اب وہ ڈرتا تھا ڈس لے گا، یعنی پانی کی دھار سانپ بن جاتی تھی یزید کے لیے۔ اب حکیموں نے کہا یہ تو پانی بھی نہیں پی رہے ہیں، پیٹ ہوا سے پھولا چلا گیا، اور بھوک لگ نہیں رہی ہے، کھانا کھا نہیں رہے۔ سارے حکیموں نے کہا بھائی یہ دمشق کی آب و ہوا آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ کسی پہاڑی علاقے پہ چلے جائیں، سرسبز و شاداب علاقے میں جائیں، وہاں صحت ہو جائے گی۔ اچھا، لشکر لے کے چلے، 10-12 ہزار لشکر اپنے سردار کو لے کے پہاڑی مقام پہ چلا۔ ایسے چپ کے نہیں سننا ہے تو کہانی مختار کی کہانی، مگر یہ یزید کی کہانی ہے، اس کو نہیں غور سے سننا، مختار کی سننا، ہاں سناٹے میں نہیں سننا ہے، یہ شرط ہے۔ ابھی بولتے رہیے گا منہ سے، اس لیے کہ کہانی سمجھ کے سو جائیں گے۔ اب پہاڑی مقام پہ جائیے، پہاڑی مقام پہ، اور ذرا سیر و شکار میں مشیروں سے کہا ان کو دوڑاؤ، گھوڑے پہ بٹھاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ اب پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا جاتا ہے، اور ان کے تیر و کمان لگتا ہے، اور سرکار چلیے ذرا یہ ادھر ہرن بہت ہیں، یہاں شکار کریں۔ اور انہوں نے دیکھا وہ ہرن جا رہا ہے، گھوڑا دوڑایا، اب پیٹ تو پھولا ہوا ہے مگر گھوڑا شوق یعنی کہ صحت ہوگی، اور اس میں گھوڑا دوڑایا۔ اب وہ ہرن بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، یہ گھوڑا دوڑاتے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے رکے، اور جب یہ قریب آئے تو وہ بھاگے چھلانگ لگا کے، تو اس میں بھی شوق پیدا ہو، تو وہ بھی مزے لے رہا تھا، ہرن جو تھا وہ مزے لے رہا تھا۔ اب وہ بھاگا، اب جو کافی دور اس نے تیر پھینکا،
وہ تو غائب ہی ہو گیا نظر سے تیر پھینکا کے. اب اس بھاگ دوڑ میں لشکر پیچھے رہ گیا. وہ خوش تھا کہ چلو امیر ہمارے ذرا کھیل رہے ہیں, مگر اس میں راستہ بھٹک گیا. اب وہ پہاڑی علاقہ تھا, یوں یوں یوں, تو انہوں نے کہا بھائی میاں نورانی میں اندھیرا ہے اور پہاڑی ہے, وہاں تو ہیلی کاپٹر بھی نہیں اتر سکتا, وہاں تو آدمی بھی نہیں جا سکتا, وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا, اور وہ بڑا مشکل ہے, وہاں تو چھیپا بھی نہیں گیا, عیدی بھی نہیں جا, اے پہاڑ ہیں یوں 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 یوں, وہاں تو ہیلی کاپٹر نہیں اتر سکتا, وہ ذرا نہیں جا سکتے, پہاڑی علاقہ ہے. 8 سال کا بچہ افغانستان سے چلا اور 18 کلو کا وزن, اتنا بڑا پیٹ لے کے وہ چلا آ رہا ہے. وہ پشاور سے گزرا, سندھ سے گزرا, اور سیدھے نورانی کی پہاڑیوں پہ چڑھا, اور وہاں پہنچ کے پھٹ گیا. 8 سال کا بچہ. ارے بھائی میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں 10 سیر شکر لا دو, 10 کلو شکر لا دو, تو وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اٹھانے. میں کسی سے کہتا ہوں 8 کلو کی بوری مجھے اٹھا کے یہاں سے شہدائے کربلا تک چل کے دکھا. اگر جو ارے بھائی پکڑ لو, ارے بھائی کاندھا دکھ رہا ہے, بھائی یہ ہوگا وہ. اب سوا جاوید کی اور تو کوئی نہیں اٹھا پائے گا, یہ اٹھا لیں تو اٹھا, لیکن اور لوگوں کا مجھے نہیں معلوم. اور وہ 8 سال کا بچہ. اچھا اسی کے پاس دوسرے ٹی وی پہ پٹی چل رہی, 3 عورتیں بھی آئی تھیں, میں اماں کے, خالہ کے اور چچی کے آیا. بھائی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی, یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں گول گول پہاڑ, گول گول پہاڑ. وہاں چڑھنا مشکل, وہاں کوئی چڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے وہاں کوئی نہیں چڑھ سکتا کہ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا اور وہاں ایک اژدہا رہتا تھا. وہ اژدہا نکلا اور اس نے پھکار ماری اور آدمی کو گھسیٹ لیا, بچے کو گوشت سے گھسیٹ لیا, کھا گیا. سارے سندھی عاجز. ایک مصیبت, جادوگر جو ہے وہ الگ آدمیوں کو کھائے جا رہا ہے, جادوگر سے پریشان اسی پہاڑی میں نورانی کے پاس. اور ادھر یہ سندھ کا دریا سیلاب آیا, سب ڈوب گئے. تب یہ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے تھے سندھی. اب اتفاق سے بعد خیبر رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ جاؤ حسن حسین کو بھی لے جاؤ, اور درہ خیبر سے ہوتے ہوئے سندھ تک اور چلے جاؤ. مولا یہاں آ گئے, پہلے حیدرآباد کی طرف آئے, وہاں قدموں کے نشان بنے, جو آپ نے پتھر پہ نماز پڑھی. پھر یہ کراچی کے پاس ایک جگہ یہاں پر ہے دمبا گوٹ, یہاں بھی مولا نے نماز پڑھی, یہاں بھی مولا کے نشان بنے ہوئے. یہ زیادہ مشہور نہیں ہے حیدرآباد والا, زیادہ جب جائیں گے لوگ تو مشہور ہو جائے گا, جا کے دیکھیں وہاں. تو اسی طرح جب وہاں نورانی میں پہنچے تو ظاہر ہے کہ سب ملازم وغیرہ ساتھ تھے, تو انہیں پہاڑ, ان کا یہ والا پہاڑ جو ہے یہ ایسا لگتا ہے ہمارے پر گر جائے گا. مولا نے کہا یوں کر کے ہاتھ سے, یہ رکا رہے گا. اب وہ رکا ہوا ہے. اب وہ میاں نورانی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ حضرت علی کی نسل میں ہے. یہ آج کے جنگ نے بھی امت نے دونوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی, اب مولا علی کی نسل میں 38 پشت کے بعد تو یہ نورانی عالم ہے, نورانی عالم, اور سب جانے والے اہل سنت ہیں. اس میں جتنے گئے سب اہل سنت ہیں. مولائی امت نے لکھا سب مولائی تھے. چلو مولائی کا لفظ تو اخباروں کو معلوم ہوا, میڈیا کو معلوم ہوا. اب بھائی ہمارے یہاں تو ایک ہی مولائی جو ہے کافی ہے, خرم مولائی. اب اتنے مولائی وہاں جانا, ان کہا کہ یہ اژدہا بہت پریشان کرتا ہے. مولا نے کہا اب نہیں رہے گا. امام حسن امام حسین بھی ساتھ ہیں, قمر بھی ساتھ ہیں. دوڑے دوڑے سارے سندھی آئے, کہنے مولا سو رہا ہے اپنے غار میں, چپکے سے چلیے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا. اس کا مقابلہ ہم لوگ نکل, جب تنتا ہے تو یوں اٹھتا ہے تو ہمارے 5 قد اوپر نکل جاتا ہے. مولا ہم لوگ تو بھاگتے ہیں, ڈراتا ہے, ایسی آواز ہے, اور پھنکارتا ہے, یہ کرتا ہے, سو رہا ہے, ماریے ذوالفقار سے ٹکڑے. کہ ہمارے یہاں سوتے ہوئے دشمن پہ حملہ نہیں کرتے. اب چلے سارے سندھی پیچھے پیچھے, اور مولا آگے, اور مولا نے پہنچ کے اسے ٹھوکر ماری. اٹھ, جیسے ابن ملجم کو اٹھایا تھا ویسے ہی اژدے کو. اب جو وہ اٹھا تو غصے میں اس کی نیند خراب ہے, وہ یوں جو ہوا اور اٹھنا شروع ہوا. مولا نے ایک ہاتھ ادھر اور ایک ہاتھ ادھر, 3 ٹکڑے برابر کر دیے. اے سندھی سجدے میں گر گیا, پتہ نہیں اژدہے کو سجدہ کیا کہ مولا.
مولا ایک دشمن تمہیں، اب وہ جادوگر کہ اس کو تو میں قید کر دوں گا، اب یہ سندھ میں نہیں نکلے گا۔ وہ جادوگر تو قید ہے جو مولا نے قید کر دیا، مگر کچھ جادوگر آئے ہوئے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ وہاں سے چل چکی ہیں، وہ 3 عورتیں جو بھائی عورتیں بم باندھے ہوئے افغانستان سے چل چکی ہیں، اور جو پہرے دے رہے ہیں وہ دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اس کے معنی وہ ٹوپی پہنی اس نے الادین دیکھی؟ ذرا سمجھیے، عقل سے کام لیجئے، ادراک، اللہ نے فہم کہا ہے، اے مسلمانوں عقل سے کام کیوں، تاقلونا 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 تاقلونا، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے۔ تو بچوں کے بھی سمجھ میں جو بات آ جائے وہ بزرگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے ہم بچوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ ہسٹری جو بھی ہے غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ وہ ساری توقعات لگائے بیٹھے تھے، بڑے ماں بھی تو 33 سال کا ہمارا بادشاہ ہے اور خلیفہ ہے، وہ جناب بیمار پڑ گیا اور جانے کیا ہو گیا اور کیا نہیں، اور کعبے کو ڈھا کے اور مدینے پہ چڑھائی کر کے اور امام حسین کو قتل کر کے اب شکار کھیل رہا ہے۔ اب یہ بیان کون کرے؟ جنگل کی بات، وہاں لشکر بھی پیچھے رہ گیا اور وہاں کوئی راوی تھا ہی نہیں، ابو ہریرہ وہاں تھے ہی نہیں۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ ہرن آیا اور تیر پھینکا اور وہ بھاگ گیا، اب وہاں تو کوئی راوی ہے ہی نہیں، ہرن بتا نہیں سکتا۔ ارے یہ جو سنا رہا ہوں یہ سب بیٹھے ہوئے مجلس ہو رہی ہے اور حضرت امام محمد باقر واقعہ سنا رہے ہیں، اس لیے کہ سب پوچھیں یزید کا انجام کیا ہوا، امام نے بتانا شروع کیا، ہم سے سنو کہ کیا ہوا۔ اب سب نے سوال کرنا شروع کیا کہ مولا وہ صحرا میں یہ ہرن کہاں سے آیا جو اس کو یزید کو بھگائے ہوئے تھا؟ کہ وہ ہرن نہیں تھا، وہ ایک فرشتہ تھا جو ہرن کے روپ میں آیا، اسے کسی طرف لے جا رہا تھا، وادی برہوت کی طرف ہرن دوڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ ایک بار اسے پیاس لگی تو سامنے سے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور مشک کمر پہ باندھا ہے۔ اس نے پکار کے پانی پلا دے، پیاسا ہوں، پانی پلا دے۔ وہ آیا اور اس کے سامنے رکا وہ شخص اور مشک کا دہانہ کھولا اور پانی بہنا شروع ہوا۔ اب سارا پانی زمین پہ گرتا جا رہا اور ایک دم گر گیا، مشک خالی ہو گئی۔ اس نے کہا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، زمین پہ گرا دیا، تو تو نے بچہ۔ امام سے سوال کیا گیا یہ کون آدمی آ گیا مشک لے کے؟ آپ نے کہا یہ ایک اور فرشتہ تھا، یہ ایک اور فرشتہ تھا جو بیشتی کے روپ میں آیا۔ اب وہ آگے بڑھتا جاتا، اب گھوڑا اس نے موڑا کہ ہم غلط آ گئے، لشکر خیمہ گاہ سب پیچھے رہ گیا۔ جیسے ہی گھوڑا موڑا ایک لوہے کی دیوار، پورے آسمان سے زمین تک لوہے کی ایک دیوار، چادر، دوسری طرف گھوڑا موڑا، امام فرما رہا لوہے کی چادر، تیسری طرف گھوڑا موڑا لوہے کی چادر، چوتھی طرف گھوڑا موڑ لوہے کی چادر۔ پتہ چلا چاروں طرف سے راستہ بند اور لوہے کی دیواروں نے اسے گھیر لیا۔ اب کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی ادھر سے۔ امام فرماتے ہیں ایک بار زوردار دھماکہ ہوا، ارے وہ اسی لیے تو پھول رہا تھا، تو جو باندھے گا پھٹے گا تو نہ، یہ یزید کی سنت ہے، آنا اور آ کے مجمع میں پھٹ جانا۔ چلو یزید نے مجمع میں نہیں پھٹا، اکیلے میں پھٹا اور ایک چیخ بلند ہوئی اور پھٹا، اور اس کے بعد دیواریں ہٹ گئیں۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا، گھوڑا بچ گیا، اور گھوڑے کی رکاب میں ایک ٹانگ یہاں سے یہاں تک رہ گئی۔ یہ ٹانگ کیوں رہ گئی؟ یہ اللہ نے چھوڑ دی۔ ٹانگ اس لیے چھوڑ دی تاکہ پتہ تو چلے، اگر ٹانگ نہ ہوتی کوئی اور ہوگا، وہ تو کہیں مل جائیں گے، یہیں کہیں ہوں گے، پتہ تو خبر تو ہو جائے کہ ہوا کیا۔ اب جناب گھوڑا چلا، اسے تو راستہ معلوم تھا، وہ ڈیرے کی طرف چلا، ادھر سے لشکر دوڑا، ان کا گھوڑا تو آ رہا ہے بادشاہ کا، مگر بادشاہ نہیں، اب جو قریب ہے دیکھا
ٹانگ کہاں، جوتا تو وہی ہے، موزہ تو وہی ہے، لباس تو وہی ہے، اتنا تو یہ تو ٹانگ ان کی ہے خلیفہ وقت کی. اب ایک نے ٹانگ اٹھائی، ہاتھ پہ رکھی، روتے ہوئے پیٹتے ہوئے. اب سارا لشکر ہائے یزید مر گیا، ہائے یزید مر گیا، ہائے یزید مر گیا. اور اس کے بعد وہ سب کے سب ٹانگ لے کے آ گئے یہاں آ گئے، شام آ گئے. ان کا بھائی کیا کیا جائے؟ کہا یہ ایک ٹانگ ہی گاڑ دو، اب مردہ تو ملے گا نہیں. وہ ٹانگ گاڑ دی گئی، وہ جگہ بنی ہوئی شام میں، وہ جہاں پہ گاڑی گئی اسی کے اوپر قبر بنا دو. اب وہ جناب شام کا شہر جب بڑھنے لگا تو سیسا پگھلانے کی بھٹی جس میں آگ دہکتی ہے وہ انہوں نے اس قبر کے اوپر بنا دی. کسی کارخانے والے نے خرید دیا وہاں. اب ہر وقت وہاں آگ جلتی رہتی ہے، اسی کے نیچے ٹانگ ہے. ارے مرغے کی ایک ٹانگ تو سنا تھا، یزید کی ایک ٹانگ ہی ہے نا. یہ ہے انجام یزید. مختار کا حال سنانے سے پہلے پہلی مجلس میں بتا دیا جاتا ہے کہ یزید مر چکا. اب آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یزید کا کیا ہوا، وہ مر گیا. بیٹے کا حال پڑ چکا، بیٹا آ گیا، اس نے تخت کو ٹھکرا دیا. اس نے کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں اس تخت و تاج کو، اس لیے کہ اس کے پائے خون حسین میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو میں جملہ یہ دیا کرتا ہوں، دو خاص جملے میں یہاں پر دیتا ہوں کہ یزید کے بیٹے نے جس تخت و تاج کو ٹھکرایا وہ تخت و تاج کتنا ذلیل تھا کہ بیٹے نے ٹھکرایا. آپ ہسٹری میں لکھ رہے ہو حسین حکومت کے لیے لڑنے آئے. ارے جو تخت و تاج یزید کا بیٹا نہیں لے رہا، نبی کا بیٹا لے کے کیا؟ اب دوسرا سن لیجئے، یہ میں مصرع پڑھتا ہوں اور یہ مصرے کا چکر یہ ہے کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں مصرع طرح تھا. ایک لڑکا آیا چھوٹا سا 10-12 بچہ جمہورہ نہیں تھا تو خوبصورت سا بچہ تھا، وہ آیا اور اس نے اپنی غزل پڑھی. اب اس نے جناب یہ مصرع جو تھا اس میں مصرع لگا دیا. تو سودا نے کہا صاحبزادے زندہ نہیں نظر آتے، زندہ نہیں نظر آتے. 3 دن کے بعد بخار آیا، مر گیا، نظر لگ گئی. ایسا شعر کہہ دیا، دل کے داغ جل اٹھے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی اس چراغ سے. مصرع یہ تھا. اس نے مصرع لگا دیا چھوٹے لڑکے نے. سودے نے کہا بھائی ایسا مصرع آپ کوئی لگا ہی نہیں سکتا. تو مصرع یہ مشہور ہو گیا، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. جب یزید کا بیٹا آیا تو معاویہ اور یزید کا چراغ تو بیٹا تھا، اس نے سب کے پول کھول دیے کہ باپ کیا تھا دادا کیا تھا. اب مصرع پڑھو، اس گھر کو یعنی معاویہ کے گھر کو، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے. پوتے نے جلا کے راکھ کر دیا. لیجئے کہانی ختم، قصہ ختم. اب وہ 90 سال کا بڈھا، کئی مہینے تک تو کوئی بادشاہ نہیں رہا. وہاں سے ابن زیاد آیا اور اس نے مروان سے کہا تو جلدی سے تخت پہ بیٹھ جا، ورنہ یہ سارے مسلمان جو ہیں کہیں کسی کو بنا نہ لیں. جلدی کتنی 90-95 کا اس کو بنا لو، تخت پہ بٹھا دو. وہ بیٹھ گیا. اب وہ جناب خالد کی ماں جو تھی وہ غصے میں آ گئی اور اس نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ خلافت تخت پہ بیٹھے گا. ابن زیاد نے کہا بچہ ہے اس کو کہاں سے بٹھائیں گے تخت پہ. اس نے شور وور کیا، کہا ہمارے تو سارے امیر جتنے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ ابن زیاد نے کہا اس کو چپ کرنے کے لیے مروان اس سے نکاح کر لیا. مروان نے رشتہ دیا. وہ پہلے تو وہ پاگل ہو گیا بڈھا، وہ کیا ہے بوڑھی گھوڑی لال لگام. پہلے تو بہت، پھر ابن زیاد نے اسے سمجھا لیا. اس نے کہا دیکھ نکاح کر لے، بڈھا ہے مر جائے گا پھر تیرا بیٹا ہی تو تخت پائے گا. وہ اس میں آ گئی اور اس نے کر لیا، نکاح کر لیا. 95 کا وہ اور یزید کی بیوی کا، دونوں کا مروان کا عقد ہو گیا. اب خالد اپنا تخت سمجھ کے، ایک بیٹا تو مر گیا جس نے ٹھکرا دیا تو اسے زہر دے دیا مار ڈالا. اب یہ دوسرا بیٹا، 15 بیٹے تھے سب. تخت پہ جا کے بیٹھ جائے ہمارے ابا کا تخت ہے، ہمارے ابا کا تخت ہے، ہمارے ابا. ایک دن سے کہا کیا ہر وقت ابا کا تخت، ابا کا تخت، چل یہاں سے. اور وہ روتا ہوا ہے اماں مروان نے ہم کو جھڑکا. آنسو پوچھ لو، آنسو پوچھ لو، آنسو پوچھتے ہیں آنسو.
اب وہ سلطنت کا سارا کام کر کے رات میں آئے، خواب گاہ میں آئے. وہ آئی بیوی، اس نے پہلے سے تمام 2000 کنیزوں کو جمع کیا اور کہا جتنے تہ خانے میں سب تم لوگوں کے نوکروں کے لحاف، گدے لحاف سب نکال کے باہر رکھ لو. سارے گدے، سارے لحاف، گدے سر. اب 200-250 آدمیوں کے لحاف ذرا آپ سوچیے، ایک لحاف میں 5 کلو روئی ہوتی تھی. ہندوستان میں سردی ایسی پڑتی تھی نا، وہ پھیلا دی جاتی تھی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا 3 کلو روئی ہے. اب وہ گدے اور لحاف. اب یہ لیٹا، اور جیسے ہی لیٹا خراٹے شروع. بڈھوں کے تو 90 سال کے خراٹے مشہور ہیں، ہے نا. اس کے اوپر اس نے جو کمبل تھا وہ اڑا دیا. اس کے بعد تمام کنیزیں ادھر ادھر کھڑی تھیں، ایک ایک لحاف لیا اور کنیزوں کو اشارہ کیا ام خالد نے. اور وہ سب جناب 200-250 کنیزیں گدے اور لحاف لیے ہوئے، ایک نے ایک. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کسی پیر کی قبر پہ ایک چادر، پھر دوسری چادر. انہوں نے اپنا لحاف ڈالا، پھر انہوں نے اپنا لحاف ڈالا، پھر انہوں نے. اب وہ جناب 250 کتنے ہوئے؟ 250 لحاف گدے. اتنا. اب اس زمانے میں یہ اسپنج والے گدے تو تھے نہیں، یہ اتنے ہوتے نا. اس کو آیا وہ ام خالد، اس پہ چڑھ گئے. کنیزوں سے کہا سب اس پہ چڑھو، اور سب نے چڑھ کے کوٹنا شروع کیا. وہ دھمک ہوئی. اب بتائیے جو بعد میں آئے 250 لحاف، تو اندر سے ایک چوہا نکلا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یہاں تک بس کافی ہے مختار نامہ کہ یہ بھی گئے، بوڑھا بھی گئے، مگر بیٹے کو نہیں ملی سلطنت، اس لیے کہ اس کا مروان کا بیٹا آ گیا اور اس نے قبضہ کر لیا. یہ ہے مسلمانوں کی ہسٹری جو میں نے بیچ میں سنائی. ادھر ہم نے اپنی تاریخ سنائی اصحاب حسین، ادھر مسلمانوں کی تاریخ سنائی. دونوں کو میں نے ملا دیا، تقریر ہو گئی ختم. تقریر ختم ہو گئی. اب اس وقت تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ حسین فاتح ہو گئے، ان کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو گیا. لیکن بی بی سب بتاتی ہوئی جا رہی تھی اور حرکتیں بتا رہی تھی کہ تم سے غلطی کیا ہوئی. اور بی بی نے ایک بار اپنی اماری سے کوفے والوں کو مخاطب کیا، اور ایک بار آواز ایسی آئی. پہلے تو بی بی نے یہ کہا، شمر ابن سعد، میں کوفے والوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. شہزادی نے فرمایا اس لیے تم باجوں کو رکواؤ، یہ جو شادیانے اور جشن کے باجے بجے ان کو منع کرو، یہ شور ختم کرو. انہوں نے کہا کہ زینب، ناممکن ہے کہ ہم خوشیوں کے باجوں کو بند کریں، ہر ایک کو ہم سمجھا نہیں سکتے، یہ خوشیاں منا رہے ہیں. شہزادی نے کہا تو نہیں کر سکتا اور میری بات نہیں مان رہا. آپ نے ایک بار بندھے ہوئے ہاتھوں سے کلمے کی انگلی کو اٹھایا اور کہتے ہیں قبلے سے شروع کیا، اور ایسے کر کے اپنے ہاتھ کو کہتے ہیں بجتے ہوئے باجے رک گئے، اور ایسا سناٹا ہوا جیسے کوئی انسان یہاں نہیں ہے. یہاں تک کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی تھیں جو راستے میں بجتی ہیں، اونٹ گردن بھی نہیں ہلا رہے تھے، ساکت ہو گئے. گھوڑوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے، گھوڑے اپنا جسم نہیں ہلا رہے تھے، اپنے سم نہیں اٹھا رہے تھے، اپنی دمیں نہیں ہلا رہے تھے، کان تک نہیں، سناٹا. اور ایسے میں بی بی نے کہا ایھا الناس، بس اس آواز کا آنا تھا، اے انسانوں. اور پھر آپ نے خطبہ شروع کیا. یہ بعد میں سنائیں گے کہ شہزادی نے خطبے میں کیا کہا. بھئی یہ سن لیجئے. عبداللہ ابن عفیف مولا علی کے بہت قریبی عزیز صحابی تھے. جب انہیں پتہ چلا مولا زخمی ہو گئے تو مولا کے پاس شب 21 آئے. 20 کا دن گزر کے مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، بوسے دینے لگے، باتیں کی، کچھ حدیثیں پوچھی، اور پھر مولا نے کہا کہ بس ملاقات ہو گئی، عبداللہ ابن عفیف جاؤ.
اس سے زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اب میرے بچے میرے پاس آئیں گے, حسن و حسین آئیں گے, میری بیٹیاں بات کریں گی, تم جاؤ. جب اٹھنے لگے تو کہا مولا آپ تو معجز نما ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ صفین میں لڑ رہا تھا تو ایک تیر میری آنکھ میں لگا اور آنکھ ضائع ہو گئی. پھر جمل میں لڑ رہا تھا تو ایک تیر دوسری آنکھ میں لگا, میں نابینا ہو گیا, اندھا ہو گیا, اب میں دیکھ نہیں سکتا, آپ کو تو معلوم ہے. مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے آنکھیں عطا کر دیں؟ آپ نے کہا ہاں, ہم تمہارے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیں گے, تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی اور آنکھوں میں روشنی آ جائے گی. لیکن عبداللہ ابن عفیف, آنکھیں دے تو دوں لیکن ایک وقت میرے بعد ایسا آئے گا کہ میری عطا کی ہوئی آنکھوں کو تم کوس کر کہو گے کاش یہ آنکھیں ابھی اندھی ہو جائیں. تو اب تم بتاؤ کیا تم وہ منظر دیکھ سکو گے؟ میں آنکھیں تو دے دوں, کیا رسول کا صحابی وہ منظر دیکھ سکتا ہے جس نے رسول کو دیکھا ہو؟ کہ مولا اگر آپ کے بعد کچھ ایسا ہونے والا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے, مولا آنکھیں نہیں چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم صبر کریں گے, اندھے ہی ٹھیک ہیں, ہم اندھے ہی ٹھیک ہیں. مولا نے رخصت کیا. عبداللہ ابن عفیف وہیں کوفے میں رہے, وہیں مولا کی شہادت ہوئی. عرصہ گزر گیا, ظاہر ہے کہ 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوئی اور 20 برس کے بعد حاکم کوفہ نے عبداللہ ابن عفیف کو بلوایا کہ آج میرے دربار میں آؤ, جشن ہے. ان کے ساتھ تقریباً 200-250 جوان لڑکے جب چلتے تھے ان کے قبیلے کے, تو چونکہ یہ سردار تھے تو جب وہ قبیلے والے چلتے تو اپنی تلواریں نکال کے دو طرف سے تلواروں کے سائے میں, یعنی 100 تلواریں ادھر 100 تلواریں ادھر, اس کے نیچے لے کر چلتے تھے حفاظت کرتے ہوئے سپاہیوں کی طرح. لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے, بیٹھ گئے. اس نے کوئی جملہ ایسا کہا جو بے ادبی کا جملہ تھا مولا علی کے لیے, تو ظاہر اندھے تھے. پھر اس کے بعد اس نے امام حسین کے بارے میں کہا, تو اس نے کہا تو بد زبان, تجھے عظمت اہل بیت نہیں معلوم, تجھے کس نے حاکم بنا دیا اور یہاں دارالامارہ میں بٹھا دیا؟ جیسے ہی غصے میں اٹھے, ابن زیاد نے کہا اگر تم صحابی رسول نہ ہوتے تو اتنے کوڑے تمہیں مارتا, اتنے کوڑے مارتا کہ تم یہیں مر کے رہ جاتے. تو وہ 250 سپاہی جو تھے تلواریں کھینچ ابن زیاد کے اور عبداللہ ابن عفیف کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. ان کا اگر ہمارے سردار کی طرف کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے, اور اپنے سردار کو تلواروں کے سائے میں لیے ہوئے چلے کہ گھر چلیے. اب جو باہر آئے تو یہاں پہ ہم پھر تقریر روکتے ہیں. عبداللہ ابن عفیف چلے. مولا علی نے کہا خدا حافظ. کہا مولا یہ تو بتائیے کتنے خطبے آپ کے سنے ہیں, آپ سے کتنی حدیثیں سنی ہیں, یہ بتائیے اگر آج آپ رخصت کر رہے ہیں ہم آپ کی آواز کو ترس جائیں گے, اب آپ کی آواز ہم کب سنیں گے؟ کہا جاؤ عبداللہ ابن عفیف, اب جب قیامت کا دن آ جائے پھر اس دن تم علی کی آواز میدان حشر میں سننا, وہاں پہلا خطبہ میں ہی دوں گا, اور تمہارے کان میں جب آواز آ جائے علی کی سمجھ جانا قیامت آ گئی. قیامت کی پہچان یہ ہے کہ زمانے میں علی کی آواز گونجنے لگے. بھولے نہیں مولا کا فرمان. جیسے ہی ابن زیاد کے دربار سے نکل کے بازار کوفہ میں آئے, تمام لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچتے اور کہتے یہ تو بتاؤ کیا قیامت کا دن آ گیا, کیا محشر کے میدان میں ہوں؟ لوگوں نے کہا سردار نہیں ایسا نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آئی. آپ کو کیوں پتا چل رہا ہے کہ قیامت کا میدان ہے, قیامت کا دن ہے؟ تو علی نے یہ کہا تھا قیامت سے پہلے میری آواز نہیں سن سکتے, میرے کانوں میں علی کی آواز آئی, کوئی پکارا آئی ہے نا, ہو گئی تقریر, تم سلامت رہو خوش رہو. میرے کانوں میں علی کی آواز آئی. ایک بار ایک بوڑھا بڑا, کیا تمہیں کچھ پتا ہے عبداللہ ابن عفیف علی نہیں بول رہے, یہ ناقص ہے علی کی بیٹی زینب, جس کے بعد نہ
اللہ تمہارے رتبوں کو بلند کرے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہاری عزت، مال اور آبرو کی حفاظت بصدقے آل محمد اللہ محفوظ رکھے۔ کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے، بحق محمد اور آل محمد۔ پروردگار جو مر گئے ان کو بخش دے، جو زندہ ہیں ان کے حوائج قبول فرما، جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں تو حج و زیارات سے مشرف فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تعجیل فرما۔ 2-3 شعر اسی حال کے ذل رضا صاحب پڑھ کے مجلس اختتام۔ سیدہ طاہرہ بنت خیر النساء، سیدہ طاہرہ بنت خیر النساء، سیدہ طاہرہ۔ ہاں شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب۔ آنکھ سے آنسو روا ہے، لب پہ ہے شکر خدا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب۔ یا خدا یہ کوئی سیدانی نہ ہو، اس کی صورت جانی پہچانی نہ ہو، مجمع اغیار میں کرتی ہے جو آہو بکا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ ہاں جس کے چہرے کی سفیدی دیکھ کے، جس کے چہرے کی سفیدی دیکھ کے لگ رہا ہے مر گیا اس کے پسے، اشک اس کا آب ہے اور تازیانے ہے غذا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ ہاں جس پہ صدقے کی کھجوریں پھینک کے، جس پہ صدقے کی کھجوریں پھینک کے جشن میں مصروف ہے سب اہل شہر، دے رہی ہے پھر بھی جینے کی جو امت کو دعا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، جس کا ایک بیمار بیٹا ساتھ ہے، دل جب ظالم لگاتا ہے اسے بڑھ کے سہ لیتی ہے جو اس کے بھی حصے کی جفا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، کہہ دو یہ زینب نہیں۔ شام کے بازار میں یہ کون آیا بے ردا، آرزو ہے دل میں یہ ذل
رضا، ساتھ میں ہو زائروں کا قافلہ، اور اس نورے سے گونجے شام کی ساری فضا، کہہ دو یہ زینب نہیں سیدہ طاہرہ بنت خیر النساء، سیدہ طاہرہ بنت خیر النساء، سیدہ طاہرہ بنت خیر النساء، سیدہ طاہرہ بنت خیر النساء۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ،